19واں پارہ سورۃ النمل آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس، اور جمع کیے گئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنودہ ان کے تمام لشکر، من الجن والانس والطير، جنوں کے اور انسانوں کے اور پرندوں کے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ان کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور اسی طریق سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا۔ پہلے مختصر انداز میں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو آج کی ان آیت پاک میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے بارے میں ذکر ہے۔ اور کل کے سبق میں گزرا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ ہر مخلوق کی بولی یہ سمجھتے تھے۔ منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، یہ معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں کی بولیاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے۔ اللہ نے اتنی بڑی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو جیسے فوج میں الگ الگ دستے ہوتے ہیں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی انتظامی امور کے لیے الگ الگ جماعتیں بنائی تھیں، انسانوں کی، جنات کی، ہر چیزوں کی الگ الگ جماعتیں تھیں۔ بڑا نظم و نسق تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا بھی یہی فرمائی تھی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جس کی مثال نہ مجھ سے پہلے ہو اور نہ بعد میں ایسی حکومت کسی کو ملے۔ تو فوج کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، جتنی بھی ان کی جماعتیں تھیں، لشکر کو حکم دیا کہ شام کی طرف جانا ہے۔ کسی سفر پہ جا رہے تھے معائنے کے لیے، بہرحال بعض مفسرین نے لکھا کہ طائف کی طرف جا رہے تھے، تو جاتے جاتے راستے میں چیونٹیوں کی وادی سے گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور وہاں پہ چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں، اور چیونٹیوں کا تعارف بالکل سورت کی ابتدا میں تفصیلاً ہو چکا کہ نمل چیونٹیوں کو کہا جاتا ہے اور ان کی کیا خصوصیات ہیں اور کیسے زندگی بسر کرتی ہیں، ان کا بائیو ڈیٹا عرض کیا تھا۔ تو بہرحال جب یہ چیونٹیوں کے اس وادی سے گزرے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، تو ان چیونٹیوں کی جو سردار چیونٹی تھی اس نے یہ بات کہی باقی چیونٹیوں سے، ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنود، کہ ایسا نہ ہو کہ تم چیونٹیاں باہر تو نکلی ہوئی ہو،
سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے، ان کے گھوڑے یا کسی طریق سے بھی آ رہے ہیں جیسے، تو بہرحال ایسا نہ ہو کہ چیونٹیوں تم ساری ماری جاؤ، اس لیے اپنی اپنی بلوں کے اندر ساری کی ساری چلی جاؤ۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی کہ ایک بڑی چیونٹی نے دوسری چیونٹی کی خیر خواہی کی، دوسری جتنی بھی چیونٹیاں تھیں ان کی خیر خواہ چیونٹی یہ بڑی چیونٹی تھی، اور اس سے لکھا کہ کاش کہ اتنی خیر خواہی انسان میں بھی ہوتی ایک دوسرے کے لیے، دوسرے انسان کے لیے بھی اس چیونٹی جتنی بھی اگر خیر خواہی ہوتی تو انسانوں کا معاشرہ آپس میں اچھا رہتا۔ تو انسانوں میں سب سے جو بہترین اور بڑی ہمدردی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے ایمان کی فکر کرے اور اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچانے کی فکر کرے، یہ بندہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ آج دنیا کی قدر تو ہے لیکن دین کی قدر نہیں۔ اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے کسی پر احسان کر دیتا ہے تو یقیناً یہ بھی احسان ہے اور اس کی تعریف ختم نہیں ہوتی، لیکن جو دین والے ہیں ان کے خلاف ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ہر خرابی نظر آتی ہے تو بس انہی دینداروں میں جو دین کی بات کرے تو اسی میں ہی نظر آتی ہے۔ تو بہرحال حقیقی خیر خواہ وہی ہے کہ جو انسان کے ایمان کی فکر کرے، ایمان کا سوچے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے۔ ان آیات پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وادی نمل سے گزرنے کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور جمع کیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معائنے کے لیے، جنودہ ان کے سارے لشکر، من الجن والانس والطیر، جنات کے، انسانوں کے اور پرندوں کے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس ان کو الگ الگ جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے چیونٹیوں کی وادی میں، قالت نملۃ، ان میں سے ایک چیونٹی بولی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، تم داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، نہ کچل دے تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں چیونٹی نے کہا کہ انہیں شعور بھی نہ ہو، پتہ ہی نہیں چلے گا انہیں، کیونکہ وہ اپنے لے میں چل رہے ہوں گے، اور بھلا آپ کی طرف اتنا بڑا لشکر کیسے دیکھے گا اور آپ کا خیال رکھے گا۔ علم اور شعور کے اندر فرق ہوتا ہے، ایک علم ہے اور ایک شعور ہوتا ہے۔ علم عقل مند مخلوق کو ہوتا ہے، ان کے پاس علم ہوتا ہے، جیسے انسان ہیں، جنات وغیرہ ہیں، اور شعور اللہ نے حیوانات کے اندر بھی رکھا ہے۔ شعور کا معنی یوں سمجھے کہ آواز کا سننا، گرمی اور سردی کا محسوس کرنا،
حواس ظاہرہ سے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں ان کو حیوان بھی سمجھ سکتا ہے، اسے شعور کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیونٹی کہنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو شعور بھی نہیں ہوگا، کہ ظاہری اعضاء سے بھی نہیں سمجھ سکیں گے کہ ہم چیونٹیاں مار رہے ہیں، ہمارے قدموں کے نیچے آ رہی ہیں، انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا، وہ بے خبر ہوں گے۔ اور اس لیے آپ اپنی بلوں کے اندر واپس چلی جاؤ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ چیونٹی کی آواز سنا دی۔ یہ اللہ کی خاص حکمت تھی کہ آپ کو چیونٹی کی آواز سنا دی، اور یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے کیڑے مکوڑوں کی آوازیں بھی سن لیتے تھے۔ بہرحال یہ ایک معجزہ تھا، بہرحال چیونٹی کی آواز اللہ نے سنانی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی آواز سنی تو اگلی آیت پاک میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، ہنسنے لگے اس چیونٹی کی بات سے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ کریم سے دعائیں مانگی۔ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولہا، مسکرائے سلیمان علیہ السلام ضاحکا، ہنستے ہوئے، من قولہا، اس چیونٹی کی بات سے۔ یہاں پر فرمایا فتبسم، ہنسنے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تبسم، اور دوسری قسم ہے ضحک، اور تیسری قسم ہے قہقہ لگانا۔ یہ 3 قسمیں ہیں ہنسنے کی۔ اور تبسم کہتے ہیں صرف ہونٹوں کی مسکراہٹ، ہونٹوں سے آدمی ہنسے اور سمائل جسے بولتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ضحک، جس میں دانت ظاہر ہو جائیں، سامنے والے جو دانت ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، آدمی ہنسے جس میں آواز نہ ہو، اسے ضحک کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہنسنا ہے قہقہ لگانا، اور جس میں آواز بھی پیدا ہو جائے۔ اور یہ قہقہ لگانا یہ ناپسندیدہ فعل ہے، اسے پسند نہیں کیا گیا کہ جو آدمی اس طرح کھلکھلا کر ہنسے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قہقہ مار کر نہیں ہنسے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا وہ اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے، اور یا زیادہ سے زیادہ جو ہو وہ ضحک ہوتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہنستے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک نظر آتے تھے، تو یہ بہت کم ہوتا تھا۔ اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اور قہقہ لگانا، یہ اگر آدمی نماز کے اندر قہقہ لگا دے، اور اگر قہقے کی آواز اتنی ہے کہ جس سے آدمی نے اس کی آواز خود سنی ہے، خود سنی یا ساتھ جو بالکل قریب میں ہے اس آدمی نے آواز سنی ہے، تو ایسی صورت میں نماز تو ٹوٹ جاتی ہے، وضو برقرار رہے گا، اس آدمی کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر اتنا کھلکھلا کر ہنسا، باقی اور لوگوں کو بھی آواز آئی، مجمع میں اور بندوں نے بھی اس کے ہنسنے کی آواز سنی، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا اگر ایسا ہنسنا کبھی نماز میں کسی نے کر دیا، اس سے اس آدمی کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی فاسد اور وضو بھی فاسد۔ اور اسی طریقے سے اگر اتنا ہنسا ہے کہ اس کے ہنسنے کی آواز خود اسے سنائی دی ہے، یا ساتھ والے جو قریب میں ہے بس انہی کو آواز آئی ہے،
نماز پھر بھی ٹوٹ جائے گی لیکن وضو اس کا برقرار رہے گا، نماز کو دوبارہ پڑھے گا وہ آدمی۔ فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، پس حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہنستے ہوئے اس چمٹی کی بات سے، وقال ربی، اور فرمایا اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک، اے میرے ربا مجھے توفیق دے یہ کہ میں شکر ادا کروں تیری نعمتوں کا، التی انعمت علی، وہ نعمت کے جو تو نے اللہ مجھ پہ کی ہے۔ اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، پھر مجھے اللہ تو نے نبوت عطا کی، اتنی بڑی پھر بادشاہت اللہ تو نے عطا کی، ہر جانور کی بولیاں تک اللہ تو نے مجھے سکھا دی، ہوا کو اللہ تو نے میرے مسخر کر دیا۔ اللہ یہ تیری بہت بڑی نعمت ہے۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، وہ نعمت کے جو تو نے مجھ پہ کی، وعلی والدی، اور میرے والدین پر، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک اعمال کروں، ایسے نیک اعمال کے ترضاہ، جسے آپ پسند فرما دیں، اللہ جس کے اندر شرک کا شائبہ نہ ہو، لوگوں کے لیے میں اعمال نہ کروں، صرف اللہ کے لیے کروں، ایسے اعمال نیک کروں اللہ جو تجھے پسند آ جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے داخل فرما دے اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں اللہ تو مجھے داخل فرما دے۔ اتنی بڑی حکومت اور انعامات دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ، پہلی دعا یہ فرمائی اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما دے، جو تو نے مجھے اتنی بڑی نعمتیں دی، اس سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ کی جو نعمتیں ہوں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کریں گے تو اللہ نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دیں گے، اور اگر نعمتوں کی ناقدری کرو گے سب کچھ ہوتے ہوئے پھر بھی رونا ہی روتے ہوا آدمی، تو پھر اللہ جو پہلی نعمت ہوتی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ہم لوگ نہ شکرے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں ہے، شکر کے بجائے اللہ پہ گلے شکوے ہے، رونا ہی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔